بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تو ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اس نے اپنے منگیتر کو ریجیکٹ کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اب اس پیلے دانتوں والے شخص سے کون شادی کرے گا۔ یہ بات کسی طرح اس کے منگیتر کو پتہ چلی تو وہ لڑکی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس پیلے دانتوں والے شخص کے پیچھے تو پاگل ہو جائے گی۔ لڑکی نے اپنے منگیتر کے منہ پر تھوک دیا اور چلی گئی۔ 5 سال بعد لڑکی نے MBBS کی ڈگری مکمل کی اور لڑکے نے بھی یہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آخرکار وہ اپنی ماں کی بھینس فروخت کر کے دبئی روانہ ہوا اور پھر آمنہ اور واجد کا بچپن سے رشتہ طے کر دیا گیا۔ دونوں آپس میں سگے کزن تھے، بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے پلے بڑھے، مگر جب تھوڑے بڑے ہوئے تو آمنہ پڑھائی میں تیز اور لائق تھی، جبکہ واجد پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا۔ میٹرک کے امتحان میں آمنہ نے ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ واجد 2 مضامین میں فیل ہو گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب آمنہ کی والدہ سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے اپنے شوہر کے سامنے کہہ دیا کہ آپ نے اچھا فیصلہ نہیں کیا، مجھے تو شروع سے ہی آپ کے فیصلے پر اعتراض تھا، لیکن میں خاموش رہی۔ آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتائیے کہ آمنہ اور واجد کا کوئی جوڑ ہے؟ ہماری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے، لائق، تہذیب یافتہ، لباس کا خیال رکھنے والی، جبکہ آپ کا بھتیجا واجد آپ کے سامنے پڑھائی میں نالائق ہے۔ اس کے علاوہ اسے اپنی صفائی کا بھی کوئی خیال نہیں۔ آپ بھائیوں نے بچپن میں ہی ان کا رشتہ طے تو کر دیا، لیکن یہ نہ سوچا کہ ان کا آپس میں کیا جوڑ بنے گا۔ آمنہ کے باپ نے اپنی بیوی کو ڈانٹا اور کہا، خبردار دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ کیا تم ہم دونوں بھائیوں کو آپس میں توڑنا چاہتی ہو؟ اگر تم اس قسم کے خیالات رکھتی ہو تو کوئی فائدہ نہیں، ہم بھائیوں میں کبھی درار نہیں ہو سکتی۔ بھائی صاحب کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ مشکل وقت میں کس نے ہمارا ساتھ دیا، کس نے ہمارا قرض ادا کیا، جب بینک والے بار بار ہمارے گھر کا چکر لگاتے تھے اور تم مجھے چھپ جانے کے مشورے دیا کرتی تھی، یہ سب چیزیں تم فراموش کر چکی ہو۔ یہ بھائی صاحب ہی تھے جنہوں نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی۔ آمنہ کی ماں نے کہا، آپ میری بات کا غلط مطلب لے رہے ہیں، میں اس بات کا بالکل انکار نہیں کر رہی کہ آپ بھائیوں میں پیار نہیں یا بھائی صاحب ہم سے مخلص نہیں۔ جب بھی آپ پر مشکل آئی تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، لیکن بات بچوں کی ہو رہی ہے، ان کے مستقبل کی ہو رہی ہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں رہا جب کسی لڑکے کی یوں ہی کسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جائے یا اس کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ آج کل بچے زیادہ ذہین ہو گئے ہیں، وہ اپنی پسند اور ناپسند کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور ہمارا مذہب بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بچوں سے ان کی پسند پوچھی جائے۔ خیر، آمنہ کے باپ نے اپنی بیوی کو یہ کہتے ہوئے چپ کرا دیا، میری بیٹی میرے بھتیجے کو پسند کرتی ہے، میں نے کبھی اپنی بیٹی کے چہرے پر کسی قسم کی افسردگی نہیں دیکھی، وہ دل سے خوش ہے اور تم خواہ مخواہ میرے بھتیجے کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ آمنہ کی ماں نے کہا، میں ماں ہوں، سمجھتی ہوں اپنی اولاد کو، ایک ماں سے زیادہ کون اپنی بیٹی کو سمجھ سکتا ہے، بتانا میرا مقصد تھا، آگے آپ کی مرضی۔ آمنہ کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تو پورے خاندان میں خوشی منائی گئی۔ یہ خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ پورا گاؤں خوشی سے نہال تھا کہ آپ اس گاؤں کی بیٹی بھی ڈاکٹر بنے گی۔ دور دور سے لوگ آمنہ کے والدین کو مبارکباد دینے ان کے گھر آئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب آمنہ کو لگا کہ واجد اس کے قابل نہیں ہے۔ دراصل ہمارا کوئی جوڑ تھا ہی نہیں، بس بچپن میں یوں ہی رشتہ طے کر دیا گیا۔ مگر آمنہ یہ سوچتے ہوئے خاموش ہو جاتی تھی کہ میرا والد میرا کبھی برا نہیں سوچے گا۔ اگر اس نے اپنے بھائی کے بیٹے سے میرا رشتہ طے کر ہی دیا ہے تو اس میں میری ہی بھلائی ہوگی۔ لیکن ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا جس نے آمنہ کی آنکھیں کھول دیں اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ رشتہ توڑ دے گی۔ ایک دفعہ آمنہ کے والدین نے واجد کے ہاتھوں اپنی بیٹی کے لیے کچھ ضروریات کی چیزیں ان کے ہاں بھجوائیں۔ جب واجد شہر میں آمنہ کے پاس آیا تو آمنہ کی کلاس فیلوز نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ آمنہ نے انہیں بتایا، یہ میرا کزن ہے اور منگیتر بھی ہے۔ پھر کیا تھا، لڑکیوں نے جب یہ سنا تو آمنہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگی کہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ یہ تمہارا منگیتر ہے، تم اس سے شادی کرو گی، اس کے ساتھ رہو گی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ آمنہ ذرا غور سے دیکھو، اس کا اور تمہارا کسی قسم کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کیوں ایسا مذاق بنوا رہی ہو اپنا؟ تم ایک ڈاکٹر بننے جا رہی ہو اور یہ پینڈو کا پینڈو ہی ہے۔ لڑکیوں کی باتیں سن کر آمنہ کو اپنی ماں کی وہ باتیں یاد آ گئیں۔ آمنہ کی ماں نے بھی آمنہ سے کئی دفعہ یہ کہا تھا کہ واجد تمہارے لائق نہیں ہے۔ آمنہ سوچنے لگی کہ بس میں ہی اندھی ہوں، باقی پوری دنیا کو تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے، سارے اندھے تو نہیں، میرا اور واجد کا جوڑ ہے ہی نہیں۔ اس دفعہ چھٹیوں میں آمنہ جب گھر گئی تو اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ میں ماجد سے شادی نہیں کر سکتی، اس رشتے کو آگے نہیں چلنے دوں گی، آپ ابا سے بات کریں اور اس رشتے کو یہیں ختم کر دیں۔ آمنہ کی ماں نے کہا، بیٹی میں بھی یہی چاہتی تھی، دیر سے ہی صحیح لیکن آخر کار تمہیں
اس بات کا شعور آ ہی گیا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے باپ سے ضرور بات کروں گی، آخر یہ تمہارے مستقبل کا سوال ہے۔ آمنہ دل ہی دل میں مطمئن ہو گئی کہ جان چھوٹی اس پینڈو شخص سے۔ میں کہاں اور وہ کہاں، ہمارا کوئی میچ نہیں ہے۔ آمنہ کی ماں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ بقول آپ کے میری بیٹی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، وہ خوش ہے کہ واجد اس کا ہمسفر بنے گا، مگر آپ غلط تھے۔ میں آپ سے بار بار کہتی تھی کہ میری بیٹی خوش نہیں ہے اس رشتے سے، اور آج حقیقت کھل کر میرے سامنے آ چکی ہے، کیونکہ آمنہ نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں واجد سے شادی نہیں کرنا چاہتی، واجد مجھے پسند نہیں، ہمارا کوئی میچ نہیں۔ یہ سن کر آمنہ کا باپ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹی سے خود بات کروں گا۔ آمنہ کی ماں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو میری بات کا کوئی یقین نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بات یقین کی نہیں ہے، میں تسلی سے اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کی زبان سے یہ الفاظ سننا چاہتا ہوں، دراصل میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ آمنہ کی ماں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ اس بات کی تسلی کر لیجئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ نے میری بیٹی کو کسی صورت اس بات کے لیے فورس نہیں کرنا، اس بات کا حق حاصل ہے اسے کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرے۔ آمنہ کے باپ نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو فورس نہیں کروں گا، میں اسے مجبور نہیں کروں گا، تم اس معاملے میں بے فکر ہو جاؤ۔ آمنہ کے باپ نے اپنی بیٹی سے بات کی تو اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ ابا جان مجھے واجد پسند نہیں ہے، میری کلاس فیلوز اس معاملے میں میرا مذاق اڑاتی ہیں، آپ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ وہ میرے قابل نہیں ہے، وہ ایک پینڈو ہے جو 10 جماعت سے آگے نہ پڑھ سکا۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، واجد ایک ہیرا ہے، ایک قیمتی لڑکا جسے تم کھو رہی ہو۔ آمنہ دل ہی دل میں واجد کا مذاق اڑانے لگی کہ میں خوب واقف ہوں اس قیمتی ہیرے سے۔ واجد کو جب پتہ چلا کہ آمنہ نے یہ منگنی توڑ دی ہے تو اسے بہت دکھ ہوا، وہ خود آمنہ کے پاس آیا۔ اس نے آمنہ سے کہا کیا واقعی تم نے سچ میں یہ رشتہ توڑ دیا، کیا واقعی تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ آمنہ نے کہا جی میں نے ایسا ہی کہا ہے، کیا آپ کو اس بات میں کوئی شک ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم میرے قابل ہو؟ یہ سن کر واجد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آمنہ کو لگا کہ میں نے واجد کا دل دکھایا ہے۔ اس نے واجد کو آرام سے سمجھایا۔ اس نے کہا دیکھو واجد میری بات غور سے سنو، میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتی، میں پیار سے تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں، میں تمہارے لیے نہیں بنی، کوئی اور لڑکی تمہاری ہم سفر بنے گی، اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کزن میرج میں بہت مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ میں پڑھی لکھی ہوں، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ کزن میرج سے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر معذور نہ بھی ہوں تب بھی وہ کند ذہن ضرور ہوتے ہیں۔ کون سی ماں ایسا چاہے گی کہ اس کے بچے معذور ہوں یا پھر کند ذہن ہوں؟ ہمارے ذہن میں بھی بہت فرق ہے۔ واجد نے کہا کیا واقعی کیا یہ کافی نہیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہارا اپنی جان سے زیادہ خیال رکھوں گا؟ آمنہ نے کہا میرا خیال رکھنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں، بس میری خواہش ہے تم اپنی زندگی جیو اور میں اپنی زندگی۔ میں تمہارا برا نہیں چاہتی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے میں تجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، اگر میں نے تجھ سے شادی کر لی تو دنیا والے مجھے جینے نہیں دیں گے۔ واجد کو آمنہ کے یہ الفاظ سن کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے آمنہ سے کہا حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہی ہوا، تم نے رشتہ توڑ دیا، تم میرے قابل تھی ہی نہیں۔ آمنہ نے جب یہ سنا تو کہا میں نے بہت کوشش کی کہ میں کوئی ایسے ویسے الفاظ نہ نکالوں، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ ذرا اپنے آپ کو غور سے دیکھو، کیا تم اس قابل ہو کہ ایک ڈاکٹر تم سے شادی کرے؟ ایسے بندے سے کون سی لڑکی شادی کرنا چاہے گی جس نے زندگی میں کبھی اپنے دانت صاف کیے ہی نہ ہوں؟ اپنے دانتوں کو غور سے دیکھو کتنے پیلے ہو چکے ہیں۔ واجد نے جاتے وقت بس اتنا کہا کہ اس پیلے دانتوں والے شخص کی تجھے بہت یاد آئے گی۔ آمنہ نے کہا کہ خوش فہمی میں مت رہنا، اتنے برے دن بھی میرے نہیں آئے میں تجھے یاد کروں، بہتری اسی میں ہے کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ دونوں کے راستے یہاں سے جدا ہوئے وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ آمنہ نے MBBS کی ڈگری مکمل کی، جبکہ واجد نے ماں سے کہا کہ اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، میں یہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا۔ ماں نے اس سے پوچھا بیٹا کہاں جاؤ گے؟ واجد نے اپنی ماں کو بتایا کہ میرا ایک دوست دبئی میں رہتا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا کیا کرو گے دبئی جا کر؟ ہمارے پاس اپنی زمینیں ہیں، ان کو کاشت کرو، ادھر رہو، تمہاری زمینوں کو کون سنبھالے گا؟ واجد نے رو رو کر ماں سے کہا اگر میں ادھر رہا تو یہ زمینیں تو ادھر ہی رہ جائیں گی، لیکن تیرا بیٹا نہیں رہ سکے گا، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، میں اس لڑکی سے دور جانا چاہتا ہوں، خدارا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے اپنے بیٹے کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اپنی بھینس بیچ کر اس کے باہر جانے کا بندوبست کیا۔ واجد باہر اپنے دوست کے پاس دبئی چلا گیا۔ واجد نے وہاں ایک چھوٹی سی جاب کر لی
माजिद शेख की एक बड़ी सी कंपनी का छोटा सा मुलाजिम था। वाजिद की ईमानदारी और शराफत को देखते हुए शेख ने उसे अपना खास मुलाजिम रख लिया। एक दफा शेख एक सहराई इलाके में शिकार करने गया तो वाजिद को भी अपने साथ ले गया। सहरा में डाकुओं ने शेख का पीछा किया और उसे कत्ल करना चाहा। वाजिद ने अपनी जान पर खेल कर डाकुओं का यह हमला नाकाम बना दिया। उन्होंने शेख पर 4 गोलियां चलाई थी जो कि वाजिद ने अपने सीने पर खाएं। वाजिद को जल्दी अस्पताल लाया गया। बर वक्त ऑपरेशन की मदद से गोलियां पेट से और सीने से निकाल ली गईं और वाजिद की जान बच गई और वो सेहतयाब हो गया। तो शेख ने उससे कहा, बेटा तुमने मुझे खरीद लिया, तुमने जान बचाकर मुझ पर जो एहसान किया मैं उसका बदला चुकाने की जरूर कोशिश करूंगा। शेख ने वाजिद को बताया कि किस तरह बत्ताखोर डाकू उससे भत्ता मांगने की कोशिश करते हैं। इसकी कोई अपनी औलाद नहीं है, उसकी बीवी उसका वाहिद सहारा थी जिसका पिछले साल इंतकाल हो चुका है। तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो और मैं तुझे अपने बेटों जैसा समझता हूँ। बस एक बात की मुझे समझ नहीं आई, जब डाकुओं ने मुझ पर गोली चलाई तो तुम मेरे आगे कैसे आ गए? क्या तुझे अपनी जान अजीज नहीं थी? वाजिद ने शेख को बताया कि आप बुजुर्ग हैं, आपकी बुजुर्गी को देखते हुए मुझे अपने वालिद साहब याद आ गए, इसलिए मैं आपके आगे आ गया। शेख ने वाजिद को अपने सीने से लगा लिया और अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया। वक्त गुजरता रहा। शेख की वफात के बाद वाजिद उस कंपनी का मालिक बन गया। शेख ने अपनी जिंदगी में ही वाजिद को अपनी कंपनी का मालिक बना दिया था। वाजिद की जिंदगी बदल चुकी थी, अब वो अरबपति बन चुका था। माँ की याद सताई तो वाजिद पाकिस्तान आया। अपने इलाके की महरूमियों को देखते हुए उसने अपने इलाके में एक बहुत बड़े अस्पताल की बुनियाद रखी। उसके अलावा लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग कॉलेजेस की बुनियाद रखी। वाजिद की खिदमात को देखते हुए एक बड़े अस्पताल ने वाजिद को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया। तमाम डॉक्टर्स और बाकी अमले वाले वाजिद का इस्तकबाल कर रहे थे, उस पर फूल बरसाए। उन्हीं डॉक्टरों में एक डॉक्टर आमना भी मौजूद थी जो सर झुकाए खड़ी थी। आमना ने एक डॉक्टर से शादी की थी लेकिन वो शख्स एक बेईमान शख्स साबित हुआ। एक नौजवान का पित्ते का ऑपरेशन करते हुए उसने नौजवान का गुर्दा निकाल लिया और फरार होने की कोशिश की, लेकिन बाद में पकड़ा गया। अब वो जेल में बाकी के दिन गुजार रहा है और जॉब से भी हाथ धो बैठा। आमना के बाप ने वाजिद को बताया कि आमना का शौहर उसे बहुत मारता था। ये आमना की पसंद था और डॉक्टर भी था, लेकिन वह इंसान नहीं, एक दरिंदा था। उस चीज का अंदाजा आमना को बाद में हुआ और उस शख्स का मकरूह चेहरा उसके सामने आया। आमना ने उस पर खुला का केस दायर किया तो उसने धमकी दी कि मैं तुझ समेत पूरे खानदान को मरवा दूंगा। आमना ने हमारी खातिर खुला का केस वापस लिया, चुपचाप उसके जुल्म सहती रही मगर उसका घर ना छोड़ा। बाद में ऑपरेशन के दौरान गुर्दा निकालने के केस में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आमना किसी से बात नहीं करती। आमना बदल चुकी है। वो अक्सर कहा करती है कि मुझे वाजिद की आह लगी है। बेटा अगर तुमने उसकी बातों का बुरा बनाया हुआ है तो उसे माफ कर दो। अगर आमना ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसे प्लीज माफ कर देना। वाजिद ने अपने चचा के हाथ चूम कर कहा कि चचा जान ऐसी कोई बात नहीं, वो अपनी जगह ठीक थी, मैं उसे काबिल था ही नहीं, मगर आज अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया और मुझे आवाम की खिदमत के लिए चुन लिया। वाजिद जब तक पाकिस्तान में रहा आमना उसका सामना न कर पाई। वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुकी थी। वाजिद के वापस दुबई लौटने से पहले आमना की तरफ से वाजिद के पास एक खत आया जिस पर लिखा था, मुझे ये अपनी शानदार जिंदगी मुबारक हो, हकीकत ये है कि मैं तेरे काबिल थी ही नहीं। खत पढ़ने के बाद वाजिद हैरान हुआ और सोचने लगा कि जिंदगी कितनी अजीब है। हालात के पेश नज़र लोगों के नज़रियात बदल जाते हैं। बस इंसान में एक बात है कि ज़िंदगी में कोशिश करती रहनी चाहिए, इसकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ दोबारा जुड़ सकती है मगर टूटा हुआ दिल वापस नहीं जुड़ सकता। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली कहानी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।